السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور اسٹیج پر بیٹھے موجود موقر علماء کرام و ائمہ اعظام، آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ اجلاس وقف ترمیمی بل 2024 کی مخالفت میں تحفظ اوقاف کے عنوان پر منعقد ہوئی ہے۔ آپ سبھی حضرات یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابھی جو مسئلہ چھڑا ہوا ہے وہ وقف ترمیمی بل 2024 کا مسئلہ ہے، جو بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ ہندوستان بھر کے لوگ اس کی مخالفت میں احتجاج کر رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، لوگوں میں اس تعلق سے بیداری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ وقف ترمیمی بل 2024 کیا ہے، حکومت کا اس سے منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اس سے آپ حضرات کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری تنظیمیں آپ کو اس کی خطرناکی سے، اس کے نقصانات سے آگاہ کر رہی ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے اس وقت سے اب تک کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہو ہی رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ ختم ہوتا نہیں، دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مسلسل اسلام اور مسلمان نشانے پر ہے۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس مرتبہ الیکشن میں حکومت کو پوری اکثریت حاصل نہیں ہوئی۔ بہت کمزور سہارے سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد زوال بھی آئے گا۔ ابھی جو مسئلہ وقف ترمیمی بل کا ہے، علماء کرام آپ کو اس کی خطرناکی سے، اس کے نقصانات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ دین کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق خالص مسلمانوں سے ہے، اسلام مذہب سے ہے۔ اگر ہم اس کی مخالفت میں اتریں گے نہیں، پیش نہیں رہیں گے، تو آنے والی نسلوں کے ایمان کی تحفظ اور شاعر اسلام کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ یہ وقف کہتے ہیں کس کو؟ یعنی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی چیز کو وقف کرے، چاہے وہ غریبوں کے فائدے کے لیے ہو یا مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہو، یعنی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسے بہت ساری مسجدیں ہیں جو وقف کی زمین پر بنی ہوئی ہے، بہت ساری قبرستانیں ہیں جو وقف کی زمین پر قائم ہیں،
بہت سارے مدارس ہیں جو وقف کی زمین پر قائم ہیں، تو اس کے اندر ایسی تبدیلیاں کی جا رہی ہے جس سے اوقاف کی جو شرعی حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ مسئلہ خالص اسلام مذہب سے ہے، مسلمانوں سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ ملک جمہوری ملک ہے. آئین ہند اور دستور ہند میں یہ بات داخل ہے کہ ملک ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو اس لیے تمام لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا اختیار ہے. حکومت کسی مذہبی امور اور مذہبی احکامات میں ذرہ برابر بھی دخل اندازی نہیں کر سکتی. تو اس معنی کر کے یہ مسئلہ تمام لوگوں کا ہے. یہ آئین ہند اور دستور ہند کے خلاف بات ہے. تو اس لیے میرے محترم سامعین کرام، لیکن مذہب اسلام سے جڑا ہوا ہے، تو اس لیے ہم مسلمان کو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. جو بھی تنظیمیں اس طرح کی کوشش کر رہی ہیں، آپ کو بیدار کیا جا رہا ہے، آپ کو آواز دیا جا رہا ہے، آپ کو کہیں مدعو کیا جا رہا ہے، تو آپ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر آپ اس مہم کا، اس پروگرام کا، اس اجتماع کا حصہ بنیں. اگر خدا نخواستہ یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر آنے والی نسلیں ایمان سے محروم رہیں گی، دین سے محروم رہیں گی، نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں نہیں ہوں گی، مردوں کو دفن کرنے کے لیے قبرستانیں نہیں ہوں گی. مدارس جو شاعر اسلام ہیں، مدارس کا ہی وجود نہیں رہے گا تو پھر دین کی تبلیغ کیسے ہوگی، دین کی اشاعت کیسے ہوگی، یہ علماء کرام کیسے موجود ہوں گے. تو اس لیے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. اس لیے ہم سب کو اپنا مذہبی اور دینی فریضہ سمجھتے ہوئے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے. قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. یعنی وقف کا تصور صرف اسلام میں ہی ہے. باقی مذاہب کے لوگ جو وقف کرتے ہیں وہ دراصل اسلام سے ہی سیکھا ہے، ان کے مذہب کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن وقف ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ غریب سے غریب مسلمان، چاہے رکشہ چلانے والا ہو، مزدور طبقہ ہو، کہیں پر کوئی مسجد بن رہی ہوتی ہے یا کوئی مدرسہ بن رہا ہوتا ہے یا کوئی دینی کام کے لیے چندہ وصولی کی جاتی ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے ہیں اور اس کو باعث فضیلت سمجھتے ہیں. یعنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق 10 روپے 20 روپے اس کو فضیلت، باعث اجر و ثواب سمجھ کر دیتے ہیں. تو انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ مسلمانوں کے اندر بہت ہی زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی اوقاف شدہ زمین تقریباً 9.5 لاکھ ایکڑ ہے. اگر ان ساری زمینوں کو یکجا کیا جائے تو ایک بڑا صوبہ بن جائے. لیکن حکومت ہند کی بری نیت اور بری نظر ہے وقف کی املاک پر، اور عام مسلمانوں کو یہ جھانسا دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے اوقاف کی حفاظت کے لیے یہ بل لا رہے ہیں.
جبکہ اس کا منشا ہے ہی نہیں۔ 2013 میں جو ترمیمات ہوئی، 1995 میں ہوئی، اس کے بعد پھر 2013 میں ہوئی، یہی ترمیم کافی تھی، جبکہ وہ بھی صحیح نہیں تھا، لیکن قابل نظر انداز تھا کہ اوقاف کی شرعی حیثیت نہیں بدل رہی تھی۔ لیکن اب جو رد و بدل کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے اوقاف کی شرعی حیثیت ہی ختم ہو جا رہی ہے، یعنی قبضے کے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ وقف بورڈ کو جو اختیارات حاصل ہے، وہ اختیارات اس سے سلب کر لیے جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب اس کا تعلق خالص مسلمانوں سے ہے، اسلام سے ہے، تو اس کے نگراں دیکھ ریکھ کرنے والے بھی مسلمان ہوں گے، اور برادران وطن کی ذہن سازی اس طرح پر کی جا رہی ہے، اس طرح گندہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی جب سارا نظام حکومت کے تحت چل رہا ہے تو یہ وقف بورڈ کا نظام الگ کیوں ہے، یہ حکومت کے تحت کیوں نہیں چلے گا؟ اس طریقے سے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے، جبکہ سوچنا چاہیے کہ یہ بھی حکومت کے تحت ہی چل رہا ہے۔ وقف بورڈ کوئی آزاد ادارہ نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت جو ضابطے متعین کر رہے ہیں، اس لیے کہ تمام مذاہب کو اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا اختیار ہے، تو جس مذہب میں جو چیزیں ہیں، جو ضابطے ہیں، جو اصول ہیں، اسی کے مطابق ضابطے بنائے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت کے تحت ہی چل رہا ہے، یہ ادارہ الگ سے مسلمانوں کا کوئی آزاد ادارہ یا مسلمانوں کا کوئی اپنا ادارہ نہیں ہے۔ اگر وقف بورڈ بھی شریعت و سنت کے خلاف کوئی کام کریں گے تو ان کو حکومت کو جواب دینا ہوگا، یعنی جو ضابطے آپ نے متعین کیے ہیں اس کے خلاف آپ کام نہیں کر سکتے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک انسان ہے، اس کا بہت بڑا کاروبار ہے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں اس میں۔ اب تو اکیلے کا کام نہیں کہ سارے کاروباروں کو سنبھالا جائے، تو وہ اپنے کام کو اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ کچھ کام بھتیجے کے ذمے لگا دیا، کچھ کام بھائی کے ذمے لگا دیا، کچھ کام اولاد کے ذمے لگا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چچا اور باپ اور بڑے بھائی کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی ہے، اب وہ اپنے اعتبار سے جیسے چاہے اس میں تصرف کرے، کام کرے، نہیں، جواب دینا ہوگا۔ یعنی ان کے ضابطے کے خلاف، ان کے اصول کے خلاف آپ کریں گے تو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ تو اسی لیے سمجھانا پڑے گا کہ بھائی یہ کوئی الگ آزاد ادارہ نہیں ہے، کوئی مسلمان کا ادارہ نہیں ہے، یہ بھی حکومت سے منظور شدہ ہے، حکومت کے تحت ہی یہ چلنے والا ادارہ ہے، لیکن اس کے اندر اب ایسی تبدیلیاں پیدا کی جا رہی ہے جو اوقاف کی شرعی حیثیت کو بدل رہی ہے اور ہڑپنے اور قبضہ کرنے کے راستے ان کے ہموار ہو رہے ہیں۔ بہت ساری زمینیں ایسی ہیں جس میں سرکاری عمارتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اس کا تو کوئی انتظام ہی نہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، بتانا یہ ہے کہ آپ حضرات ان علماء کرام کی آواز پر ہر وقت لبیک کہیں، جہاں جس وقت جس حالت میں آپ کو بلایا جائے، آواز دیا جائے، آپ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس پروگرام کا اور اس اجتماع کا اور اس تنظیم کا حصہ بنیں، تاکہ آنے والی نسلوں کے ایمان دین کی حفاظت ہو سکے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھی علماء کرام ہیں، ان کے بیانات سے آپ مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حکومت کی جو ناپاک نظر اور بری نیت ہے وقف املاک کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس سے وقف املاک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔